اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ۔ عزیز سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت کا احسان عظیم کہ اس خلاق عالم نے ہمیں ایک مرتبہ پھر ربیع الاول کی بابرکت ساعتوں سے مستفیض فرمایا۔ یقیناً اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، لائق سب تحسین ہے وہ حضرات جو میرے آقا کا میلاد مناتے ہیں۔ آپ کی توجہ ہے؟ ایک مرتبہ پہلے میں آپ کے علاقے میں آیا تھا، آپ کو اگر یاد ہو تو، تب بھی آپ آہستہ آہستہ جاگے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ابتدا سے ہی جاگ جائیں۔ ربیع الاول ہے، مجھے اتنا زور نہ لگانا پڑے گا۔ اگر سبحان اللہ کہنی ہے تو بلند آواز سے کہیں، نہیں تو نہ کہیں۔ اگر کہیں تو اتنی آواز ضرور ہو کہ پنڈال کو تو پتہ چلے کہ سرکار کے دیوانے بیٹھے۔ نہیں کہنی تو پھر آپ کی مرضی ہے، میری کوئی ناراضگی آپ سے نہیں ہے۔ ویسے بھی میری عادت ہے، میں نہیں کہا کرتا کہ آنکھوں سبحان اللہ۔ یقیناً لائق صد تحسین ہے وہ حضرات جنہوں نے میرے آقا کے میلاد کو منایا، اور یقیناً لائق صد تحسین ہے وہ حضرات جو میرے آقا کے میلاد کی محفل میں آتے ہیں۔ مختصر سی حاضری آپ احباب کے سامنے پیش کی جائے گی، لمبا چوڑا خطاب نہیں ہوگا۔ جتنے بھی علماء کرام یہاں پر تشریف فرما ہیں، بالخصوص صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت جناب پیر سید صفی اعظم صاحب المعروف چند جی سرکار دامت برکاتہم العالیہ، تب بھی حضور نے شفقت فرمائی کہ یہاں تشریف فرما تھے۔ آج بھی میری خوش قسمتی کہ یہاں پر تشریف فرما ہے۔ اللہ پاک ان کے فیوز و برکات میں مزید برکتیں، مزید اضافہ عطا فرمائے۔ کچھ احباب کے ایس ایم ایس موصول ہوئے کہ کچھ ان کے کویسچنز ہیں، کچھ سوالات ہیں۔ مزاج یہ ویسے کبھی کبھی آتا ہے، آپ لوگوں کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ ہے۔ آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو، چٹ لکھیں اور بھیج دیں، کوشش کروں گا کہ اس کا جواب دوں۔ میری بات سنی آپ نے؟ ہاں جی، تو جب آپ کہیں گے بس تو پھر میں اٹھوں گا۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ مجھے آپ کے علاقے سے کافی میسج آئے ہیں کہ ہمیں یہ سوال بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ آپ کا جو سوال ہے وہ آپ بھیجتے جائیں، انشاءاللہ مختصر سی حاضری ہوگی، اس کے بعد کوشش کروں گا کہ آپ کے تمام سوالوں کا جواب دیا جائے۔ جو میرے علم میں نہ ہوا، آپ سے وعدہ کروں گا کہ میں مطالعہ کرنے کے بعد اس سوال کا جواب دوں گا۔ اجازت ہے میں بات شروع کروں؟ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاۃ علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، والسلام علی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ رکھے گا بھی جہاں اس کے حبیب کا تذکرہ ہو وہاں کوئی ڈر نہیں۔
جاگو یار، مسئلہ یہ ہے کہ ہم درود کیوں پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہو بھائی درود؟ محفلیں مناؤ تو درود، سرکار کا ذکر سجا کے بیٹھو تو درود، کھانا کھانے لگو تو درود، سونے لگو تو درود۔ درود کیوں پڑھا جاتا ہے؟ مسئلہ حضرات گرامی یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم درود کیوں پڑھتے ہیں۔ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ ہم درود کیوں پڑھتے ہیں؟ حضرت امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے اپنی مستدرک کے اندر اس حدیث کو 2 مرتبہ نقل کیا ہے۔ ایک مرتبہ حدیث روایت کی ہے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، محدث امت۔ دوسری مرتبہ حدیث روایت کی ہے وارث اخلاق حسنہ حضرت امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ان دونوں سے روایت لے کر آئے ہیں ان الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال حیثما کنتم فصلوا علی۔ کچھ اس انداز سے بیٹھو کہ جشن پڑھنے کو طبیعت چاہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال حیثما کنتم فصلوا علی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں بے شک اللہ کے حبیب شافع آدم و بنی آدم، فخر موجودات، فخر انسانیت، محسن انسانیت، امام الانبیاء احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے جد امجد میرے نانا جان نے ارشاد فرمایا، میرے غلاموں، میرے امتیوں، میرا کلمہ پڑھنے والوں، میرے ٹکڑوں پہ پلنے والوں، حیثما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو، جہاں کہیں بھی ہو، جہاں کہیں بھی ہو، فصلوا علیہ، مجھ پر درود پڑھا کرو۔ حیثما کنتم فصلوا علیہ، تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پڑھا کرو۔ یا رسول اللہ کیوں؟ کیا خاصیت ہے آپ کی ذات پر پڑھے جانے والے درود میں کہ جہاں کہیں بھی آپ کا غلام ہو آپ پر درود پڑھے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حیثما کنتم فصلوا علیہ، جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بے شک تمہارا پڑھا جانے والا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ تمہارا پڑھا درود مجھ تک، سارے بولو یار خدا کے لیے کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ پڑھا ہوا درود نبی تک پہنچتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ میرا امتی درود پڑھے تو وہ درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ اور فرمایا حیثما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پہ درود پڑھو۔ جہاں کہیں، جہاں کہیں بھی ہو، کوئی آسمانوں کی بلندی میں ہو، ایسے نہیں بھائی، ایسے نہیں، جہاں کہیں بھی میرا امتی ہو مجھ پر درود پڑھے۔ کوئی آسمانوں کی بلندی میں ہو وہاں درود پڑھے، کوئی سمندر کی گہرائیوں میں ہو وہاں درود پڑھے۔ حدیث ثابت کرتی ہے اگر کسی نے آسمانوں کی بلندیوں پر سفر کرتے ہوئے میرے آقا پر درود بھیجا، میرے آقا تک وہ بھی پہنچتا ہے۔ کوئی سمندر کی گہرائیوں میں درود بھیجے، میرے نبی تک وہ بھی پہنچتا ہے۔ ملا جی آپ کی کائنات کی حد یہ ہے، آسمان کی بلندیوں سے شروع ہوتی ہے، سمندر کی گہرائیوں پہ ختم ہوتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی وہاں سے درود بھیجے وہ بھی پہنچتا ہے، کوئی نیچے سے درود بھیجے وہ بھی پہنچتا ہے۔ پوری کائنات میں جہاں کہیں بیٹھ کر نبی پر درود بھیجا جائے میرے آقا تک پہنچتا ہے۔ بھائی جب بھیجا گیا درود پہنچتا ہے تو یا رسول اللہ کا نعرہ نہیں پہنچتا ہے؟
پانی تھوڑا سا جاگیے. جی تو پڑھا جانے والا درود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. میرے آقا کریم آپ چلیے کسی تک کوئی چیز پہنچانی ہو تو اس کا زندہ ہونا ضروری ہے. توجہ فرمائیے آپ صاحبان, کسی تک کوئی چیز پہنچانی ہو تو اس کا زندہ ہونا. یار گواہی تو دو, آپ کتنے بیٹھے ہو, ضروری ہے یا نہیں؟ کبھی مولانا صاحب سے سوال تو کیجئے گا, کہیے گا بھائی ایک مردے کی جانب کوئی چیز پہنچا کے دکھاؤ. جو ہے ہی مردہ اس تک کیا پہنچے گا؟ اگر پہنچتا ہے مردے کو تو پہنچا کے دکھاؤ کہ یہ چیز فلاں مردے کو دے دینا. اگر تم نے پہنچا دی میں تمہارا غلام بننے کے لیے تیار ہوں, اور اگر مردے تک نہ پہنچے, پہنچنے کے لیے زندگی کا ہونا ضروری ہو, تو پھر خدا کے لیے میں ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں, انسان کی فطرت ہے جو زندہ نہ ہو اسے چیز پہنچائی نہیں جاتی, چیز اسے پہنچائی جاتی ہے جو زندہ جاوید ہو. بابا اگر دنیا میں کسی مردے تک کوئی چیز نہیں پہنچتی, زندہ تک پہنچتی ہے, تو پھر تسلیم کر, میرا نبی اپنی قبر میں زندہ و جاوید تشریف فرما. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات دنیاوی جسمانی کے ساتھ زندہ و جاوید تشریف فرما ہے. جب بھی میرے آقا پر درود پڑھو اس عقیدے کے ساتھ پڑھو, اس ایمان کے ساتھ پڑھو, یہاں ہم پڑھتے ہیں وہاں آقا سماعت فرماتے ہیں. اب درود پڑھیے ذرا پتہ چلے نبی کے دیوانے درود پڑھ رہے ہیں. سورہ صافات 28ویں پارہ کے اندر موجود ہے, جس کی آیت نمبر 9 میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. آپ صاحبان کی توجہ میری جانب ہے؟ مجھے امید ہے کہ آپ جاگ گئے ہیں. حدیث پڑھنے کا مقصد یہ تھا, ایک تو عقیدے کا پتہ چلے, دوسرا یہ پتہ چلے درود کیسے پڑھتے ہیں, اور ساتھ میں یہ پتہ چلے کہ پڑھتے کیوں ہیں. جن کا پہنچتا ہے وہ پڑھتے ہیں, اور جن کا نہیں پہنچتا وہ نہیں پڑھتے, کیونکہ میرے نبی کو گوارا ہی نہیں ہے کہ کوئی گستاخ رسول کو سلام کہے. وہی کہے گا جس کے شجرے میں شک نہ ہو. توجہ ہے, اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, بھائی اب کامل توجہ میری جانب رہے, چند لمحوں کی حاضری ہے, سماعت فرمائیے. پنجابی میں تقریر مجھ سے نہیں ہوتی بھائی. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق, اللہ وہ ہے جس نے رسول بھیجا. اللہ وہ ہے جس نے رسول بھیجا. بات پہ پکے رہیے گا. اللہ وہ ہے جس نے رسول بھیجا. آگے آگے والے بول رہے ہو, پیچھے والے نہیں بول رہے ہو. یاد رکھنا ہے میری اس بات کو. میں چاہتا ہوں کسی کو یاد رہے, کوئی سوال نہیں کرے گا آپ سے, اور مجھے میسج نہیں کرو گے انشاءاللہ. اللہ وہ ہے جس نے, کتنے سارے بیٹھے ہو یار, گیٹ تک بھی آواز نہیں جا رہی آپ لوگوں کی. اللہ وہ ہے جس نے, اچھا اللہ وہ ہے جس نے رسول بھیجا. تو ہمیں تو مولوی صاحب نے بتایا تھا کہ 40 سال تک نبی کو خود پتا نہیں تھا الیاذ باللہ کہ وہ نبی ہے یا نہیں. اللہ فرماتا ہے اللہ وہ ہے جس نے رسول بھیجا. مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں 40 سال تک نبی کو خود پتا نہیں تھا کہ میں نبی ہوں یا نہیں. اللہ فرماتا ہے میں نے بھیجا ہی رسول ہے, میں نے بھیجا ہی رسول ہے. اچھا بھیجا اسے جاتا ہے جو پہلے ہو, جس کا وجود نہ ہو وہ بھیجا نہیں جاتا. بھیجا وہی جاتا ہے جس کا
کا وجود ہو. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خدا کے دربار میں حالت نور میں حاضر تھے میرے آقا تب بھی رسول تھے. جب مکہ کی سرزمین پر تشریف لائے میرے آقا تب بھی رسول. اللہ وہ ہے سودرے والوں جس نے رسول بھیجا. جا کے ضرور اٹھا کے دیکھنا ان آیات کو. اللہ وہ ہے جس نے رسول بھیجا. لوگ کہتے ہیں 40 سال تک نبی کو خود پتہ نہ تھا کہ میں نبی ہوں یا نہیں ہوں. میرے اللہ نے فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے رسول بھیجا ہے. اللہ وہ ہے جس نے رسول بھیجا ہے. اللہ وہ ہے جس نے رسول بھیجا ہے. آیت نے ثابت کیا ملا جھوٹ بولتا ہے. ٹینشن تو بنی آپ لوگوں کو. آیت نے ثابت کیا کہ مولوی صاحب جھوٹ بولتے ہیں. بھائی اللہ وہ ہے جس نے رسول بھیجا تو آیت نے ثابت کیا رسول آ کے رسول نہیں بنتا, رسول بن کے آتا ہے. رسول آگے رسول نہیں بنتا. علماء اہل سنت کے نام کا نعرہ لگایا کریں, میں بھی اندر ہو جاؤں گا. سمجھتے ہیں علماء اہل سنت زندہ باد. بس یہی کافی ہوتا ہے. مسلک مہذب اہل سنت و جماعت بس اتنا کافی ہوتا ہے بھائی. عقیدتوں کا اظہار پھر کبھی صحیح جی. تو اللہ وہ ہے جس نے بھیجا. کب بھیجا بھائی؟ کچھ کے نزدیک 9 ربیع الاول کو. توجہ کیجئے گا, اب سن لیجئے نا. کچھ کے نزدیک 12 کو, ہمارے نزدیک ہے. کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں نہیں 17 کو آئے. مجھے اختلاف نہیں ہے. میں کہتا ہوں 9 مان تیری مرضی, 12 مان تیری مرضی, 17 مان تیری مرضی, منا تو صحیح. خدا کی قسم اگر کوئی 9 کو سرکار کے میلاد کا جلوس نکالے میں اس کے جلوس میں شرکت کروں. ہو سرکار کے میلاد کا 12 کو نکال دیں ہم تو ہماری دعوت ہے وہ ہمارے ساتھ شرکت کرو. اور جو طبقہ 17 کو مانتا ہے وہ 17 کا نکالے, سارے سنی شرکت کریں گے. شرط یہ ہے کہ وہ نبی کے میلاد کا جلوس ہو تاکہ دنیا کو پتا چلے جن کا تعلق رسول سے ہوتا ہے. وہ مناسبت نہیں دیکھتے, وہ یہ دیکھتے ہیں نبی کی عزت کا پرچم بلند ہوگا. بھائی 9 کو مان لیجئے, 12 کو مان لیجئے, 17 کو مان لیجئے, ولادت پہ مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے, لیکن منائیے تو صحیح. اپنے بڑوں کی مان لیجئے, ذرا خوشی کا اظہار تو کیجئے جی. تو یا 9 کو بھیجا, سب کو ساتھ ملا لیتے ہیں نا, پھر ایک نتیجہ نکالتے ہیں. یا 9 کو بھیجا یا سارے بولو نا یار, 12 کو بھیجا اور یا مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے. آف دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں, آقا کریم علیہ السلام کی ولادت کسی دن بھی مان لیجئے, مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے. بات یہ ہے 9 کو آئیں تو میرے نبی کا آنا خدا کا تعارف ہے. 12 کو آئیں تو 12 کا آنا خدا کا تعارف ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ 17 کو آئیں تو 17 کو تشریف لانا میرے اللہ کا تعارف ہے. بھائی میرے آقا 9 ربیع الاول کو آئیں تو پھر بھی میرے آقا کا آنا خدا کا تعارف ہے. 12 کو آئیں تو 12 ربیع الاول کو آقا کا آنا خدا کا تعارف ہے. 17 ربیع الاول کو آئیں تو 17 میں آنا خدا کا تعارف ہے. انصاف سودرے والا تمہارے ہاتھوں کے اندر ہے. اگر نبی 9 کو آئے تو خدا کا تعارف, 12 کو آئے تو خدا کا تعارف, 17 کو آئے تو خدا کا تعارف. اگر اللہ وحدہ لا شریک ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو اپنا تعارف بنا سکتا ہے, اگر وہ وحدہ لا شریک ہو کے اپنے رسول کو مبعوث فرما کے کہے میں وہ اللہ ہوں جس نے یہ رسول بھیجا ہے, تو میرے آقا کی ولادت اگر خدا اپنا تعارف بنائے تو کسی کو اعتراض نہیں ہے. ہر حلال زادہ اگر اپنا تعارف بنائے تو پھر کسی کو اعتراض کیوں؟ میری بات کی سمجھ آئی آپ کو؟ یہ ربیع الاول ہماری پہچان ہے.
ربیع الاول ہماری پہچان ہے. اگر ہم نہ منائیں ہماری پہچان نہ ہو، پتہ نہ چلے کون ماننے والا ہے کون سوچنے والا ہے. یہ ہمارے تعارف کا ذریعہ ہے. ہم اپنا تعارف کروانے کے لیے گلیوں بازاروں میں نکلتے ہیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم کون ہیں. اچھا ایک بات تو ذرا بتائیے، میلاد شریف کا جلوس نکلا ہوا ہو، کوئی غیر مسلم دیکھے اور غیر مسلم دیکھ کر کسی بھی مولوی سے پوچھے، اس مولوی سے جو میلاد کو نہیں مانتا، توجہ فرمائیے گا، وہ پوچھے یہ کیسا جلوس ہے، مولوی صاحب کیا جواب دیں گے؟ چلو شکر ہے اتنا تو بولے. مولوی صاحب کے پاس کیا جواب ہوگا؟ کیا کہیں گے؟ یہ نبی کا جلوس ہے. بھائی توجہ تو فرمائیے ذرا، پریکٹیکل کر کے وہ یہی کہیں گے بھائی یہ میلاد کا جلوس نکالا ہوا انہوں نے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی کا جلوس نکالا ہوا انہوں نے. اب وہی پوچھ لے مولوی صاحب یہ سارے تو جلوس میں نعرے لگا رہے ہیں، آپ مسجد میں کیوں ہیں؟ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا ذرا، آپ مسجد میں کیوں ہیں؟ اب مولوی صاحب کہیں بھائی ہم میلاد نہیں مانتے، ہم وفات مانتے ہیں، تو وہ غیر مسلم پھر یہ کہے مولوی صاحب کو کہ وہ جو نکلے ہیں نبی کے نام کا نعرہ لگاتے ہوئے، وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ نبی والے ہیں. اگر تم بھی نبی والے ہوتے تو ادھر مسجد میں نہ بیٹھے ہوتے بلکہ وہاں نبی کے نام کا نعرہ لگا رہے ہوتے. تو غیر مسلم بھی اتنی عقل رکھتا ہے جو نکلے گا وہی نبی والا ہے، جو چھپ کے بیٹھے گا رسول کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا. جی تو اللہ وہ ہے جس نے رسول بھیجا. بھیجا کیسے؟ صفات کیا ہیں؟ بور تو نہیں ہو رہے ہو؟ اللہ وہ ہے جس نے رسول بھیجا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اللہ نے رسول بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین، یہ تعاون رہے گا تھوڑا سا، گلے سے محسوس کر رہے ہو نا تو تھوڑا تعاون رہے آپ کا. اللہ وہ ہے جس نے رسول بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین، ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ. پھر بولیے، پھر اگلا جملہ بولوں گا. اللہ نے رسول بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ. تو ہدایت میرے آقا کے ساتھ ہے، دین حق میرے نبی کے ساتھ ہے. تو پھر میں ایسے کہوں تو غلط نہیں ہوگا، جہاں رسول ہو وہاں ہدایت ہے، جہاں ہدایت ہو وہاں رسول ہے، جہاں حق ہو وہاں رسول ہے، اور جہاں رسول ہو وہی حق ہے. ہدایت میرے نبی کے ساتھ ہے، حق میرے نبی کے ساتھ ہے. ملا جی آپ نے نبی کا کلمہ پڑھا تو آپ مسلمان کہلوائے. ذرا یہ تو سمجھو جس گھرانے میں پورا حق آئے، پوری ہدایت آئے، ٹھنڈا مجمع نہیں چاہیے بھائی، اب میری سردی اتر چکی ہے. تم کلمہ پڑھو تو تم ہدایت والے بھی، تم حق والے بھی. تو جس گھر میں پوری ہدایت کا نزول ہو جائے، پورے حق کا نزول ہو جائے، وہ نبی کا گھرانہ پھر کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی توجہ رہے میری جانب. اگر تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو سکتا ہے صرف اس لیے کہ تم نے نام لیا ہے اور مسلمان ہو گیا، یہ تو بتا جنہوں نے پرورش کی ہے وہ کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کافر کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کو یاد ہے وہ وقت؟ عزیز سامعین توجہ میری جانب رہے، کیونکہ پیغام امن اور پیغام محبت ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، حقیقت کو تسلیم کیا جائے. سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. جانتے ہیں نا اس بات کو؟ بچوں کو بھی علم ہے عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کوئی نہیں ہے. اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کا باپ مانے تو قرآن کے خلاف جاتے.
قرآن کے خلاف جانا کفر ہے. عیسائی اسی لیے تو مشرک ہوئے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا باپ تسلیم کیا. عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے اللہ نے اپنی قدرت سے انہیں پیدا فرمایا. اب سیدہ مریم کا تعلق نبوت کے گھرانہ سے ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کی بھانجی ہیں. مسجد کے اندر ان کی تربیت ہوئی ہے, مسجد کے اندر, خدا کے گھر کے اندر, اور کائنات میں سب سے پہلی بطول ہے. اللہ نے ان کو بطول کا درجہ عطا فرمایا. عزیز سامعین, یہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا نبوت کے گھرانے سے تعلق, ریپوٹیشن بڑی اعلیٰ ترین, لوگ جھک جھک کے ان کے گھرانے کو سلام کرتے ہیں, نبی کا جو تھا. اب سیدہ مریم سلام اللہ علیہا بغیر نکاح کے, بغیر شوہر کے ماں بن گئی. اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق فرمائی. تو سیدہ مریم پریشان ہو گئی, مالک میرا تعلق بڑے عظیم گھرانے سے ہے, میرا تعلق نبوت کے گھرانے سے ہے, میری پرورش کرنے والا تیرا نبی ہے. میری قوم جب مجھ سے پوچھے گی مریم یہ تو نے کیا کر دیا, تیرا کردار تو بڑا عظیم تھا, توجہ ہے نا, تیرے خاندان کا کردار بڑا عظیم تھا, یہ تو نے کیا کر دیا, یہ کیسے ہو گیا. جب میرے کردار پہ انگلیاں اٹھیں گی, میرے خاندان کی عزت پہ انگلیاں اٹھیں گی, مالک میں پھر کیا کروں گی. میرے اللہ نے فرمایا مریم پریشان نہ ہو. توجہ رہے سامعین, مریم پریشان نہ ہو. جب بھی کوئی تجھے کسی قسم کا سوال کرے, بولنا نہیں, اشارہ کرنا اس بچے کی جانب. سبحان اللہ. ٹھنڈی کہانی ہے تو خاموشی سے سنتے چلو, بولنا نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا میرے بھائیوں, بولنا نہیں ہے. اگر کوئی سوال کرے تو اشارہ اس بچے کی جانب کرنا, بس یہ جانے اور قوم جانے. اب سیدہ مریم سلام اللہ علیہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 3 دن کی عمر ہے, قرآن کہتا ہے. گود میں اٹھا کر جب قوم میں واپس آئیں تو یہودی, بوڑھے بوڑھے یہودی علماء, جب انہیں پتا چلا کہ مریم بغیر شوہر کے ماں بن گئی ہے اور عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہو گیا ہے, وہ سارے مل کر اکٹھے ہو کر آ گئے. انہوں نے آ کر کہا, سورہ مریم 16واں پارہ, انہوں نے آ کر کہا مریم تیرا گھرانہ بڑا عظیم تھا. توجہ ہے نا سامعین, تیرا گھرانہ بڑا عظیم تھا, تیرا کردار بڑا اعلیٰ تھا. تیرے گھرانے کے آگے پیچھے کوئی اعتراض کرنے والا آج تک پیدا نہیں ہوا. یہ تو نے کیا کر دیا, یہ سارے خاندان کی عزت کو داؤ پہ لگا دیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کر دیا وہ کر دیا. جب یہودیوں نے اعتراض کیے تو سیدہ مریم نے جواب نہیں دیا, اشارہ کیا, گہوارے میں لیٹے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب. پھر قرآن کہتا ہے انہوں نے کلام کیا اور ارشاد فرمانے لگے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قالا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے کتاب دی گئی ہے, مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے. توجہ رہے, مجھے کچھ کہنا ہے, توجہ رہے سامعین. کہ مریم یہ کب کیسے کیوں اشارہ کیا. جناب عیسیٰ فرمانے لگے انی عبداللہ, لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں, آتانی الکتاب, مجھے کتاب دی گئی ہے, وجعلنی نبیا, مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے. بھائی آپ نے سماعت فرمایا, جا کر قرآن کا مطالعہ کرنا. اعتراض عیسیٰ کی نبوت پہ نہیں تھا. خدا کے لیے آخری ہاتھ تک بلند ہونا چاہیے جس کو بات کی سمجھ آئے. قرآن کا مطالعہ کر میرے بھائی, اعتراض عیسیٰ کی نبوت پہ نہیں, عیسیٰ کی عبدیت پہ نہیں, عیسیٰ کے صاحب کتاب ہونے پر نہیں. اعتراض ہے مریم کے کردار پر, اعتراض ہے نبی کے خاندان کی عزت پر, اعتراض ہے گھرانہ زکریا علیہ السلام پر. چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ دفاع کرتے ماں کے کردار کا. ملتا ہے جملہ کہ میری ماں پاکیزہ ہے, میری ماں بطول ہے, میرا گھرانہ بڑا عظیم ہے. نہیں, 3 جملہ کہے, 3 لفظ کہے, کہا میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے کتاب دی گئی ہے, مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے. بس سامعین محترم, یہ سننا تھا کہ وہ بوڑھے یہودی خاموش ہو کر چلے گئے. فیصلہ آپ پہ رہے گا.
سنتے چلیے. جب انہوں نے اعتراض کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 3 لفظ کہے میں اللہ کا بندہ, مجھے کتاب دی گئی, مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا. انہوں نے پھر کوئی اعتراض نہیں کیا, کان لپیٹ کر چل دیے. بھائی اب میرا سوال ہے ایک اپنے تمام سننے والوں سے اور آپ کے توسل سے, ہر ایک منکر سے جو کھاتا میرے نبی کا ہے لیکن حلال نہیں کرتا. بھائی توجہ رہے, جب اعتراض کردار مریم پہ تھا, اعتراض کردار مریم پہ, نبی کی ماں کے کردار پہ داؤ پہ لگی تھی خاندان نبوت کی عزت, تو عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کے کردار کا ڈیفنس کرنا چاہیے تھا, دفاع کرنا چاہیے تھا. اپنی فضیلتیں بیان کرنی کیوں شروع کر دی؟ کہا میں اللہ کا بندہ, مجھے کتاب دی گئی ہے, مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے. اعتراض کرنے والے یہودی علماء کان لپیٹ کر چل دیے, انہوں نے دوبارہ کوئی اعتراض نہ کیا. اب مجھے یہ بتایا جائے اعتراض عیسیٰ پہ نہیں, اعتراض سیدہ مریم سلام اللہ علیہا پہ تھا, لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی فضیلتیں بیان کی اور یہودی خاموش ہو کے چلا گئے. پتہ ہے میرے بھائیوں کیوں؟ کہ یہودیوں کو بھی پتا تھا, یہودی اتنی غیرت رکھتے تھے, یہودیوں میں اتنی سمجھ تھی, یہودیوں میں اتنی عقل تھی. بھائی توجہ رہے کہ جو نبی ہوتا ہے, سنو میں کیا کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی, یہودیوں میں اتنی عقل تھی, اتنی سمجھ تھی کہ جسے اللہ نبی بنائے, جسے مقام نبوت ملے, اس کے شجرے میں کوئی شک نہیں ہوتا. اب میرا سوال ہے, جب عیسیٰ کے شجرے میں یہودی کو شک نہیں ملا تو میرے آقا کے شجرے میں 2 ٹکے کے ملا کو شک کہاں سے ملے گا؟ جی تو جب ان کے شجرے میں شک نہیں ہے تو آقا عیسیٰ کے شجرے میں شک کیسے ہوگا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجرہ اقدس میں جتنی بھی خواتین آئی ہیں ساری پاکیزہ طیبہ و طاہرہ, جتنے مرد آئے ہیں سارے پاک طیب اور طاہر ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب حضرت عبداللہ مصدر ایمان تک جتنے بھی آئے سارے پاکیزہ. بات واضح ہوئی عزیز سامعین. دیکھیے اللہ نے فرمایا جب میں نے رسول بھیجا ہدایت کے ساتھ بھیجا اور دین حق کے ساتھ بھیجا. اچھا ہدایت رسول کے ساتھ ہے, حق رسول کے ساتھ ہے. قرآن کہتا ہے بابا, قرآن پہ تو کسی کو اختلاف نہیں نا, اس لیے قرآن پہ بات کرتے ہیں. اللہ وہ ہے جس نے رسول بھیجا اور رسول اس عزت و عظمت کے ساتھ آئے. ہدایت بھی میرے نبی کے ساتھ ہے, حق بھی میرے نبی کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, یہ تسبیح میرے پاس ہے, جو لے گا مجھ سے لے گا. توجہ نہیں عزیز سامعین فرما رہے ہو؟ یہ فائل میرے پاس ہے, جو لے گا مجھ سے لے گا. یہ میں ساتھ لے کے آئی ہوں بھائی, سمجھتے ہو؟ تسبیح میرے ساتھ ہے, میں لے کے آئی ہوں. جس کو چاہیے ہو وہ یہ تسبیح چاہیے ہو وہ مجھ سے لے گا, کسی اور سے نہیں. سمجھتے ہیں؟ کیونکہ میں لے آیا ہوں, مجھے یہ دے دی گئی ہے. اب جس کو چاہیے میں دوں گا. توجہ ہے صاحبان آپ کی؟ اللہ فرماتا ہے میں وہ اللہ ہوں جس نے رسول بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ. ملا جی اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں دے سکتا کی کنگ اور جاہل کے سامنے چلتی ہے, سنی حلال زادہ کے سامنے نہیں چلتی. میرا اللہ کہتا ہے میرا رسول ہدایت کے ساتھ آیا ہے, حق کے ساتھ آیا ہے. تجھے ہدایت چاہیے تو نبی سے لینی پڑے گی, تجھے حق چاہیے تو نبی سے لینا پڑے گا. توجہ رہے عزیز ساتھیو, ہدایت چاہیے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوارے سے مانگ. تجھے حق چاہیے تو نبی کے دوارے سے مانگ. اب مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت دو, وہ نبی جو اتنا عظیم ہو ہدایت لینے والوں کو ہدایت دے دے, حق لینے والوں کو
حق دے دے. پھر سن لو, ہدایت لینے والوں کو ہدایت دے دے, حق لینے والوں کو حق دے دے. اگر کوئی رزق مانگ لے, سن تو توجہ فرمائیے, توجہ فرمائیے, اگر کوئی رزق مانگ لے تو جو ہدایت دے سکتا ہے, حق دے سکتا ہے, اللہ کی عطا سے وہ رزق نہیں دے سکتا. اچھا, تو یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ. ہدایت رسول کے ساتھ ہے, رسول ہدایت کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جہاں ہدایت ہے وہاں رسول ہے, جہاں رسول ہے وہاں ہدایت ہے. جہاں رسول ہوں گے وہاں ہدایت ہوگی, جہاں ہدایت ہوگی وہاں رسول ہوں گے. سمجھتے ہو؟ جہاں حق ہوگا وہاں رسول ہوں گے. بات میں چھوڑنے لگا ہوں, آپ پریشان نہ ہوں. جہاں حق ہوگا وہاں رسول ہوں گے, جہاں رسول ہوں گے وہیں حق ہوگا. تو قرآن نے یہ فیصلہ دے دیا میرے بھائیوں, جہاں ہدایت ہو وہاں رسول ہے, جہاں حق ہو وہاں رسول ہے. عزیز سامعین, جب یہ فیصلہ ہو چکا کہ ہدایت وہاں ہوگی جہاں رسول ہوں گے, حق وہاں ہوگا جہاں رسول ہوں گے, سنی تو پریشان کیوں ہوتا ہے جب سارے فیصلے اللہ نے کر دیے ہیں, رسول ہو گئی وہاں. جہاں ہدایت ہو رسول ہو گئی وہاں, جہاں حق ہوگا اب جو ہدایت پر ہو ان کا رسول زندہ ہے, جو حق پر ہو ان کا رسول زندہ ہے, جو ہدایت پر ہو ان کا رسول سنتا ہے, جو حق پر ہو ان کا رسول سنتا ہے, جو ہدایت پر ہو اس کا رسول حاضر و ناظر ہے, جو حق پر ہو اس کا رسول حاضر و ناظر ہے. توجہ رکھنا, جو ہدایت پر ہو وہ یا رسول اللہ کہتا ہے, جو حق پر ہو وہ یا رسول اللہ کہتا ہے, جو ہو ہی بے ہدایتا اسے یا رسول اللہ کہنے کی توفیق نہیں ہوتی. میرے آقا کو حاضر و ناظر وہی ماننے گا جو ہدایت پہ ہو, مختار کل وہی مانے گا جو حق پہ ہو, اللہ کی عطا سے غیب جاننے والا وہی مانے گا جو حق پر ہو, ہدایت پر. اب اپنے ارد گرد دیکھ لیجئے کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا ہے. تو جو مانتے ہوئے ہدایت والے, جو نہ مانتے ہوئے وہ, بولو تو صحیح یار. جب میں نے آپ کو فری ہینڈ دیا تو پھر پریشان ہونے کی کیا ضرورت؟ بے ہدایت ہے نا, گج کے بولا کرو, ہے نا. اچھا, 24واں پارہ سورہ مومن, آیت سماعت فرما لی اور بات سمجھ میں آ گئی تو پھر میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. سورہ مومن حضرات علماء کرام تشریف فرما ہیں, صحابہ نے علم ہیں, علم و عمل میں مجھ سے بڑے ہیں, خدا ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے. میں چلا جاؤں گا لیکن اپنے علماء سے رابطہ رکھنا. میں آیت پڑھنے لگا ہوں, صبح جا کے ضرور اس کی تلاوت کرنا. سورہ مومن ہے, 24واں پارہ ہے. اس سورہ مومن کو سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے. آیت نمبر 49 ہے. قیامت کے دن جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. ایسا ہی ہوگا. اب جہنم کا ایک طبقہ ہوگا وہ کچھ کرے گا. بھائی سننا 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 ذرا, وہ طبقہ جو جہنم میں ہوگا وہ کچھ کرے گا. وہ کیا کرے گا خدا اس آیت میں بیان فرماتا ہے. سورہ مومن 24واں پارہ آیت نمبر 49. کتنی؟ 49. آیت نمبر. اور سنی کبھی تو بھی کوئی حوالہ یاد رکھنا, اور تو بھی سینہ چوڑا کر کے کبھی ملا سے پوچھ تو صحیح, ملا جی یہ بھی قرآن ہے. اس پہ بھی توجہ فرمائیے نا. میرے بولے والے نوجوانوں کو میسج بھیج کے پاگل کرنے والوں, ایک نوجوان تمہارے سامنے آیا ہے, ذرا اس کا بھی تو مقابلہ کرو. 24واں پارہ ہے سورہ مومن, آیت نمبر 49, آیت نمبر 49. وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم, اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے وہ کہیں گے کس کو؟ لخزنۃ جہنم, جہنم کے چوکیداروں کو.
جہنم کے دروغوں کو کہیں گے وہ فرشتے جو اللہ نے جہنم کی حفاظت پر، جہنم کی سرحدوں پر مامور کیے ہیں کہ میرے نبی کا کوئی گستاخ آگ سے نکلنے کی کوشش نہ کرے. اوپر کھڑے رہو، جس نے نکلنے کی کوشش کی اوپر سے گرز مارا، چل تیرا ٹھکانہ آ گئے. نبی رحمت ہے، نبی کو مان لیتے تو عذاب نہ ملتا. سمجھتے ہیں؟ تو جہنم میں جلنے والا طبقہ، عزیز سامعین توجہ، وہ کہے گا لخزنتی جہنم، جہنم کے چوکیداروں سے، جہنم کے دروغوں سے وہ کہیں گے ادعو ربکم، اپنے رب سے دعا کرو. جاگے قرآن میں دیکھیے گا صبح اپنے رب سے، اپنے رب سے دعا کرو. لو دنیا میں جتنے دعا کروانے کے منکر تھے سارے فرشتوں سے کہہ رہے ہو اپنے رب سے دعا کرو. اسی دن کے لیے تو میرے امام نے کہا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. میرے عزیز سامعین، ایک تو یہ بات مانیے کہ فرشتے بھی وسیلہ بن سکتے ہیں. اگر فرشتے بن سکتے ہیں تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بن سکتے. کیا لوگوں نے مفاہیم قرآن کو سمجھا، دعوے بڑے بڑے کیے، 12 فٹ کی پگیں اور 3 فٹ کی سندیں ہاتھ میں پکڑ کے علم کا دعویٰ کرنے والوں، خدا کے لیے رسول کی پہچان کرواؤ لوگوں کو. وہ لوگ جو جہنم میں جل رہے ہوں گے وہ کہیں گے جہنم کے دروغوں سے اپنے رب سے ادعو ربکم، اپنے رب سے دعا کرو. دعا کیا کریں؟ یخفف عنا یوما من العذاب. وہ کہیں گے فرشتوں اپنے اللہ سے دعا کرو ایک دن کے لیے تو عذاب ہم سے دور کرے، ایک دن کے لیے تو عذاب ہم سے دور کرے. میرا ایک MNA کے ساتھ تعلق ہو، مجھے کوئی بندہ آ کے کہے آپ کام کروا سکتے ہیں کروا دیں، میری بات کو سمجھیے گا، میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے، میں فوراً کرواؤں گا. کل کو یہ اس بندے سے مجھے کام پڑ سکتے ہیں، میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ لوگ میرے پاس آئیں جی ہمارا کام کروا دیں. مجھے تو فوراً کرنا چاہیے کیونکہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے. چاہیے یہ تھا فرشتے بھی فوراً دعا کرتے. چند نہیں کہہ رہے، فرشتوں کے مقام کو تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ دعا کریں گے تو اللہ مان جائے گا. لیکن فرشتے میرے آقا کے غلام ہیں. توجہ فرمائیے سامعین. اب بجائے دعا کرنے کے فرشتے کہتے کیا ہیں؟ فقالوا، آیت نمبر 50، فقالوا الم تک تأتیکم رسلکم بالبینات. جہنم کے دروغے، جہنم کے چوکیدار، جہنم کے فرشتے انہیں جواب دیں گے جو ان سے کہیں گے ایک دن کے لیے تو اللہ سے دعا کرو ہمارا عذاب ہم سے دور کر دیا جائے. جہنم کے فرشتے کہیں گے عقل کے اندھو، تم ہمیں آج دعاؤں کے لیے کہتے ہو، یہ بتاؤ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ ہاں جی سودرے والوں، وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے واضح نشانیاں لے کر؟ تو فرشتوں کا یہ کہنا کیا یہ ثابت نہیں کرتا اور قرآن یہ بتاتا نہیں کہ رسولوں کا آنا عذاب کے دور ہو جانے کی، نبیوں کا آنا، رسولوں کا آنا، رسولوں کی تشریف آوری، نبیوں کی تشریف آوری عذاب کو دور کر دیا کرتی ہے. اور مچلو نبی کے دیوانے جو 63 روزہ محفلیں سجا کے بیٹھے ہو نا، ان کا صلہ ہے، ان کا اجر ہے. کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے واضح نشانیوں کے ساتھ؟ تو رسولوں کا آنا عذاب دور کر دیتا ہے. رسولوں کا آنا عذاب کے دور ہونے کی دلیل ہے. رسولوں کا آنا عذاب دور کر دیتا ہے. جہاں رسول آتے ہیں وہاں عذاب نہیں ہوتا. میرے بھائی اب انصاف تم کرو. جہاں رسول آتے ہیں، جب رسولوں کی تشریف آوری ہوتی ہے تو پھر وہاں عذاب نہیں رہتا.
جہاں رسول ہوتے ہیں وہاں عذاب نہیں ہوتا. رسول کو ماننے والے جہنم کے عذاب میں جلتے نہیں ہیں. اب مجھے بتا رسول کے آنے پر جن سے عذاب دور ہوا ہے وہ جشن منا رہے ہیں, جن سے نہیں ہوا. میری بات کو سمجھیں میرے آخر والے میرے دوستوں بزرگوں, میں کوئی میسیج دینا چاہتا تھا آپ کو, کوئی میری بات آپ کی سماعتوں تک پہنچی. رسولوں کی تشریف آوری عذاب کو دور کر دیتی ہے. یہ تو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے کہ جن سے عذاب دور ہے وہ مچل رہے ہیں, جو عذاب میں ہیں پریشان ہو رہے ہیں. میرے آقا رحمت ہے, رحمت ہے نا, جہاں رحمت ہو وہاں عذاب نہیں ہوتا. اسی لیے تو 12 ربیع الاول کو بارش آتی ہے. پتا چلے رحمت میں کون نہا رہا ہے. اللہ دکھاتا ہے بھائی, اللہ دکھاتا ہے لوگوں کو اپنے حبیب کی شان, اپنے حبیب کی عظمت, اپنے حبیب کا مقام. عزیز سامعین محترم, کانپور بھارت کے اندر ایک شہر ہے. کانپور, میرے نوجوان ساتھیوں جو میچز دیکھنے کے شوقین ہیں, کانپور کے اندر کرکٹ سٹیڈیم بھی ہے. IPL کے اور دیگر میچز ہوتے ہیں. کانپور کرکٹ سٹیڈیم ہے نا, ہے نا بھائی. یہی کانپور کا شہر اور حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی صاحب, توجہ ہے, اسی کانپور شہر کے اندر رہا کرتے تھے, کبھی وہاں پڑھایا کرتے تھے. اشرف علی تھانوی صاحب نے کانپور کے اندر ہونے والی محفل میلاد میں شرکت کی. کتاب کا نام تذکرۃ الرشید, جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 118. توجہ ہے سامنے. تھانوی صاحب کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے, اور میرے مسلک کو ایسے بیمار لوگوں کی ضرورت بھی نہیں ہے. توجہ رکھیے گا. حکیم وہ جو خود صحت مند ہو, جڑا آپ ہی بیمار ہوئے. اس نے حکیم کیا بننا ہے میرے بھائی. یہ تو میں بڑے ادب سے بات کر رہا ہوں, اور میں ان کا یہاں تک ادب کرتا ہوں, میں یہ دعا بھی کرتا ہوں ان کے لیے, اللہ ان کے عذاب میں اضافہ فرمائے. حوالہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, کیمرہ سامنے لگا ہوا ہے. تذکرۃ الرشید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 118. کانپور کا شہر ہے. حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے میلاد کی محفل میں عصمت بھائی شرکت کی. اچھا تمہارے مولوی کریں تو سب جائز ہے بھائی. سنیے ذرا, سماعت فرمائیے. رشید احمد گنگوہی کو پتا چلا کہ تھانوی صاحب نے میلاد کی محفل میں شرکت کی ہے. رشید احمد گنگوہی نے خط لکھا اشرف علی تھانوی کو. خط میں لکھ کر پوچھتا بھائی میلاد کی محفل میں جانا, میلاد منانا ہمارے نزدیک شرک ہے, بدعت ہے, گمراہی ہے. اور تو کیا لینے گیا تھا؟ سن رہے ہو نا میری بات کو؟ تو کیا لینے گیا تھا؟ اب تھانوی صاحب جواب دیتے ہیں, خط لکھتے ہیں. اس خط میں لکھتے ہیں حضرت قبلہ بات یہ ہے کہ کانپور کے جس علاقے میں میں ہوں, بھائی توجہ رہے, کانپور کے جس علاقے میں میں ہوں یہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن بڑی عظمت کے ساتھ, بڑے جاہ و جلال کے ساتھ, بڑے تسک و احتشام کے ساتھ منایا جاتا ہے. تھانوی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے یہ تو بتایا, آسان شروع نہیں کیتا. بالترتیب اور تواتر کے ساتھ آ رہا ہے. کہا وہاں میلاد بڑی عزت و جلال کے ساتھ, بڑے جاہ و جلال کے ساتھ, بڑے تسک و احتشام کے ساتھ منایا جاتا ہے. کہتے ہیں حضرت قبلہ عالم گنگوہی صاحب وہاں میلاد کی محفل میں شرکت کیے بغیر گزارا نہیں ہوتا. وہاں میلاد کی محفل میں جائے بغیر گزارا
نہیں ہوتا. اچھا تیرے مولوی کا جائے بغیر گزارا نہیں, ہمارا سجائے بغیر گزارا. سماعت فرمائیے, اس میں کیا کیا راز کھلیں گے بھائی, آپ خود اپنی عادتوں پہ ذرا غور کیجئے. اگر ہم مرض کریں گے تو پھر شکایت ہوگی. کہا وہاں جانے کے بغیر گزارا نہ تھا. تھانوی صاحب کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ دنیا کا بھی فائدہ ہوتا ہے, پیٹ بھی لگا ہے, گھر بھی ہے, بیوی بھی ہے, ساری ذمہ داریاں بھی ہیں. میلاد میں جانے کی مدرسے سے تنخواہ ملتی ہے, مدرسے سے. یہ میرے ساتھ ناانصافی کر رہے ہو. راتوں پر محیط مطالعہ 1 منٹ میں آپ کی سماعتوں کو دے رہا ہوں, وہ ناانصافی نہ کرو خدا کے لیے. کھل کے کہو اگر کہنی ہے تو. کہتے ہیں جناب دنیا کا فائدہ بھی ہوتا ہے, پیسے ملتے ہیں, تنخواہ ملتی ہے. میں ہاتھ جوڑ کے تھانوی صاحب کے ماننے والوں سے عرض کروں گا, او میرے بھائیوں, اگر تمہارا پیشوا, تمہارا حکیم الامت پیسے حاصل کرنے کے لیے میلاد کی محفل میں چلا جائے تو نہ وہ شرک کرنے والا ہے, نہ وہ بدعتی ہے, نہ وہ گمراہ ہے. اگر نبی کا کھانے والے نبی کا پیار حاصل کرنے کے لیے میلاد منائیں تو یہ بدعتی اور گمراہ کیسے ہو گئے؟ جی تو جناب اگر آپ پیسوں کے حصول کے لیے جائیں, بھائی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیمرے کے پیچھے مجھے نظر نہیں آ رہے ہو, ذرا ہاتھ اٹھاؤ, سن رہے ہو نا؟ وہ سودرے والوں, وہ کہتے ہیں پیسے ملتے ہیں, مدرسہ سے تنخواہ ملتی ہے, اور اس کے بعد جو جملہ لکھا ہوا جملہ سن. اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں گنگوہی صاحب, میں نے قرآن پڑھا, میں نے حدیث پڑھی, میں نے سیرت نبی پڑھی, میں نے صحابہ کی زندگیاں پڑھی, میں نے تابعین کو پڑھا, میں نے تبع تابعین کو پڑھا, میں نے ائمہ اربعہ کو پڑھا. گنگوہی صاحب میری پوری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزر گئی ہے, قرآن پڑھے, حدیث پڑھے, سب کچھ پڑھے, لیکن ایک بھی, اور سودرے والوں خدا کے لیے ظلم نہ کرنا, لیکن ایک بھی ساری زندگی میں ایک بھی دلیل سری ایسی نہیں ملی جس سے میلاد منانا اور میلاد کی محفل میں جانا گناہ ثابت ہوتا ہو. آج توجہ کر میری جانب. او بھائی جی, جب تمہارے حکیم الامت کو اور ساری زندگی میں میلاد کے خلاف ایک دلیل نہیں ملی تو تم چھوٹے موٹے شتونگڑے آج میلاد کے خلاف دلیل کہاں سے لے آؤ گے؟ توجہ ہے سامعین یا نہیں میری جانب؟ آئیے, امام الوہابیہ ابن تیمیہ نے ایک کتاب لکھی ہے, کتاب کا نام ہے حوال الاحتفال, صفحہ نمبر 61. ابن تیمیہ مصنف کا نام, اہل حدیث دوستوں کا سب سے بڑا عالم. سنو جملہ سنو. ابن تیمیہ لکھتا ہے, کچھ لوگ ایسے ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں میلاد کی محفل سجاتے ہیں, حسن ارادت کے ساتھ, نیک نیتی کے ساتھ وہ میلاد مناتے ہیں, سرکار کے ذکر کا اہتمام کرتے ہیں. میرے مسلک کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے. کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے, سماعت فرما رہے ہو نا, کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو میلاد مناتے ہیں نیک نیتی کے ساتھ, اچھے ارادے کے ساتھ میلاد مناتے ہیں, ان کو یہ میلاد منانے پر اللہ کی طرف سے اجر عظیم ملتا ہے. ہاں جی, پہلے اپنے مولوی کو تو پڑھ, پھر مجھ سے پوچھنا کس صحابی نے منایا ہے,
کس کے دور میں ہوا، کس نے کیا، کس نے یہ کیا، کس نے وہ کیا، اور یہ سوال کرنے کا تو حق رکھتا ہے، ضرور رکھتا ہے، اور میں 100% جواب دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے اپنا گھر پڑھ، اور تیرا امام لکھتا ہے اللہ اس کو اجر عظیم دیتا ہے، یا تو اس کو مشرک لکھ دو تو بات ختم۔ جس کے قصیدے پڑھ رہے ہو وہ کہتا ہے ثواب ملتا ہے، اور پھر جو آگے جملہ لکھا احسان کیا مجھ پہ احسان کیا، میں اپنے مسلک کے علماء کا ادنا سا غلام، اپنے مسلک کا خادم، مجھ پہ احسان کیا۔ ابن تیمیہ نے جملہ لکھ کے اس نے کہا اجر عظیم بھی ملتا ہے، اور آقا کریم سن لیجئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ میلاد منانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم بھی ہے، تکریم بھی ہے۔ میلاد منانے میں آقا کریم علیہ السلام کی تعظیم بھی ہے، تکریم بھی ہے، نبی کو عظیم ماننا بھی ہے، نبی کو عزت والا ماننا بھی ہے۔ ابن تیمیہ تیرا شکریہ، تو نے یہ تو کٹے کوڈی علیحدہ کی کہ جو میلاد مناتا ہے وہ تعظیم بھی کرتا ہے، تکریم بھی۔ یہ تو تمہارا فیصلہ ہے نا، جس نے منایا اس نے تعظیم بھی کی، تکریم بھی کی۔ اب میرا سوال ہے، اب بتاؤ جس نے نہیں منایا اس نے کیا کیا؟ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، منکروں کے گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اور اس سے بڑی بات سنو، علامہ صاحب سنا دوں؟ صبح یہ نانا کہنا تھکا تھکا کے چلے گئے ہیں، سویرے پھر محفل ہے۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی کا نام سنا، جس کو میرے آقا نے شیطان کا سینگ کہا ہے۔ شیطان کا کام ہے شیطانی کرنا، ہر دور میں کرتا ہے۔ اس کا ایک بیٹا تھا، اب نبی کے دشمن کی تو اولاد نہیں ہوتی، یہ پتہ نہیں کہاں سے آیا۔ قرآن کہتا ہے اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جو تیرا دشمن ہے وہ بے نسل ہے۔ اب میں کیا کروں؟ صدات تشریف فرمائیں، فیصلے خود کیجئے۔ اچھا، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جن کا نام ہے شیخ عبداللہ نجدی۔ انہوں نے کتاب لکھی، کتاب کا نام رکھا مختصر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کتاب میں لکھا محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، توجہ رکھنا، محدث ابن جوزی عبداللہ نجدی لکھ رہے، محدث ابن جوزی کا تعلق منکروں سے نہیں ہے، سرکار کے عاشقوں سے، ثقہ محدث ہیں۔ اس نے کہا محدث ابن جوزی فرماتے ہیں ایک تو یہ فیصلہ کر کے مجھے دو نا، اگر میرے مسلک کا کوئی مناظر، میرے مسلک کا کوئی عالم محدث ابن جوزی کی کتاب کا حوالہ دے ضعیف ہے، تو تمہارا پیشوا خود لکھے تو وہ صحیح ہے۔ محدث ابن جوزی اتنا بڑا عالم ہے کہ وہ بھی لکھنے پہ مجبور ہو گیا، عبداللہ نجدی بھی جیڑی گل یہ کردہ صحیح کردہ ہے۔ پنجابی کی ایک پرچی آئی تھی نا، حضرت پنجابی میں تقریر کرے تاکہ سب کو بات سمجھ میں آئے۔ اور میرے بھائی دیکھو بات یہ ہے، میرے مسلک دا کوئی عالم اگر یہ آکھے کہ محدث ابن جوزی نے المیلاد النبوی کے اندر لکھا ہے چاروں صحابہ نے میلاد منایا ہے، ایک منٹ تو پہلا آکھن گے جی ضعیف ہے، ضعیف ہے، جتھے پھسنا ہوئے اتھے ضعیف ہے میرے بھائی۔ تو جب خود لکھ رہا ہے وہ ہون کی ہے، اب نہیں ضعیف، تو تمہاری کتابوں میں ابن جوزی کا حوالہ ہے تو وہ منوان ٹھیک ہے، اگر میرا کوئی عالم وہ حوالہ دے تو وہ بھی ضعیف نہیں ہے، ملا جی وہ بھی ٹھیک ہے۔ مسئلہ صرف اینا کہ تو مننا نہیں، کیونکہ جڑا جنم وچ ہوے رحمت وچ نہیں ہوندا۔ اور لگا محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
وہ ابو لہب اتنا بڑا کافر جس کی مذمت میں قرآن کی پوری سورت نازل ہوئی. محدث ابن جوزی کا قول وہ نقل کر رہا ہے بھائی عبداللہ نجدی مختصر سیرت رسول میں، کہتا وہ ابو لہب جو اتنا بڑا کافر ہے کہ اس کی مذمت میں قرآن کی پوری سورت نازل ہوئی، سورۃ اللہب، تبت یدا ابی لہب وتب. ہائے سلامت رہیے، اللہ آپ کے ذوق و آپ کے عشق کو مزید دوگنا کرے. وہ لکھتا ہے وہ ابو لہب جو اتنا بڑا کافر ہے جس کی مذمت میں قرآن کی پوری سورت کا نزول ہوا ہے، وہ ابو لہب رسول کی نہیں بھتیجے کی خوشی میں. میں خود سے حدیث پڑھوں نا مسلم کا حوالہ دے کے تو پھر بڑی تکلیف ہوگی، لیکن کتاب اس کی سے پڑھ رہا ہوں جس کی تکلیف نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی، کیونکہ اس کا جواب نہیں ہے نا. اگر کوئی اور کتاب پڑھوں تو پھر 100 بہانے ہیں، ضعیف ہے، سند نہیں ٹھیک، یہ ہے وہ ہے، متصل نہیں ہے، مجروح ہے، یہ وہ، یہ ساری باتیں. کہتا ابو لہب اتنا بڑا کافر کہ جس کی مذمت میں قرآن کی پوری سورت نازل ہوئی، بھتیجے کی خوشی منائے. عبداللہ نجدی لکھتا ہے بھتیجے کی خوشی منائے، اللہ اس سے عذاب ایک دن کے لیے دور کر دیتا ہے میرے بھائی. تو وہ لکھتا ہے پھر اس مسلمان موحد کا کیا حال ہے جو بھتیجا سمجھ کے نہیں آقا و مولا سمجھ کے خوشی منا. ہون بھائی جی کی خیال ہے؟ اعتراض ضرور کرو پر پہلوں اپنا آپ پرکھو. پہلے اپنے مولویوں سے جا کے پوچھو ساڈا بیڑا غرق تے نہیں کر گیا کدھرے، پھر اعتراض بنتا ہے. پھر اعتراض کر، اعتراض کرنا تیرا حق ہے اور جواب دینا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن پہلے اپنی بکس تو پڑھو لکھ کیا گئے ہیں، کیونکہ تھوڑی بہت تسلی ہوئی، کچھ تسلی تو ہوئی ہوگی نا. اعتراض کرن کا حق اسے حاصل ہے جو خود ٹھیک ہو. یا تو ان پر فتویٰ لکھ دیجئے مجھے صبح، یہ کیا حضرات ہیں سارے، تو پھر بات ختم. اپنے پہ بات آئی تو سب جائز، نبی کے عاشق پہ بات آئی تو کچھ جائز نہیں ہے. عزیز سامعین محترم، معاملہ صرف اور صرف اتنا ہے. کثیر علماء کرام تشریف فرما ہیں، ربیع الاول کا مہینہ، مصروفیت علماء کرام کی دن رات کی ہوتی ہے. جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا مجھے امید ہے کہ کچھ سمجھ میں آئی ہے. اور ٹونگے میرے بھائی، پراپوگنڈا صرف اور کچھ بھی نہیں ہے. اچھا اگر یہ پراپوگنڈا نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ عبد الرشید غازی مرے تو اس کی قبر پہ فاتحہ خوانی بھی ہو، قرآن خوانی بھی ہو، اور کی آئی تھے ذرا اس سے پکچر نکالا نا ذرا، کی آئے تھے بھائی. اب وہاں نہ جانا، اور نبی مار کے مٹی ہو چکا ہے، اللہ یعوذ باللہ تعالی، سمجھتے ہیں نا. ایتھے کی ہے بھائی جی، جو مدرسے کے حافظ اکٹھے کر کے عبد الرشید غازی کی قبر پہ بٹھا دیے ہیں. سماعت فرمائیے، ملاحظہ فرمائیے، یہ کیمرے کے سامنے کر رہا ہوں. عبد الرشید غازی، لال مسجد، مشرف صاحب کا زمانہ یاد کیجئے. یاد آیا کچھ؟ اس کی قبر پہ فاتحہ خوانی بھی ہو رہی ہے. یہ دیکھیے، یہ دعا مانگی جا رہی ہے، یا اللہ انہوں بخش. یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے میرے بھائیوں. اور تو اگر کل شریف کا ختم دلائے تو بدعت ہے. یہ کیا ہے؟ توجہ فرمائی ذرا آپ صاحبان نے میری جانب. یہ کیا ہے میرے بھائی؟ تو ادھر اگر میں پوچھوں کیا ہے تو کہیں گے یہ شہید ملت ہیں. قرآن پڑھو، دعا مانگو، سب کچھ کرو، اسے پہنچتا ہے. بات کو سمجھو میرے دوستو، اسے پہنچتا ہے. اور خدا کا خوف کر، مجھے اعتراض نہیں پہنچتا ہوگا، لیکن تو بتا اگر عبد الرشید غازی کو پہنچتا ہے تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود نہیں پہنچتا؟
کمال ہی گلا نے جناب. اچھا اگر اس کا مزار اس قابل ہے کہ اوتھے حافظ بہا کے دعا بھی منگی جائے, قرآن بھی پڑھیا جائے, تے ایتھے جائز ہے, ایتھے اندر موجود ہے, اے مٹی دا ڈھیر نہیں, اے پتھر نہیں, اے سارا کچھ ہے, تو وہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے, اب کعبے کا کعبہ دیکھو. اور جو قبر کا وہ حصہ جس میں عبدالرشید غازی کو دفن کیا گیا, جو جہنم کی ایک وادی ہے, وہاں تو قرآن پڑھو تو جائز, وہاں دعا مانگو تو جائز, وہاں فاتحہ خوانی کرو تو جائز ہے میرے بھائی. اور جہاں 70,000 فرشتے صبح آئیں 70 شام کو آئیں ہدیہ درود پڑھتے رہیں, وہ مٹی کا ڈھیر نہیں ہے, وہ بھی میرے نبی کا دربار ہے. بس کریں. جمعہ کا دن بڑا افضل ہے, جمعہ کا دن افضل ہے. دنوں میں افضل دن کون سا ہے؟ وجہ ترمذی پڑھو, ابو داود پڑھو, موطا امام مالک پڑھو. ایک منٹ سے پہلے ملا مجھے کہتا فن حدیث پہ سب سے پہلی کتاب موطا امام مالک ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ میرے نبی کا وہ عاشق جو مدینے کی گلیوں میں چلتا تھا تو دیواروں کو ہاتھ لگا لگا کے چلتا تھا. کسی نے پوچھا حضرت ساری زندگی میں آپ کو مدینے کی گلی کے درمیان میں چلتے نہیں دیکھا, سائڈوں پہ دیوار کے ساتھ ہو کے چلتے ہو. کہتا ہے میرے محبوب کا شہر ہے, ہو سکتا ہے جہاں میرا پاؤں آئے وہیں اللہ کے حبیب کا پاؤں آیا ہو. مالک کا عشق گوارا نہیں کرتا, دیواروں کے ساتھ لگ لگ. حج کرنے نہیں گئے, کہیں مدینے سے باہر جاؤں تو موت نہ آ جائے. اور کتنا بڑا مقام ہے حضرت امام مالک کا, کتاب لکھی انتہا کر دی. جو کہتا ہے نا ہم جیسا بشر ہے, صرف امام مالک کو پڑھ لے پورا باب ہے. قل انما انا بشر مثلکم پہ پورا باب انتہا کر دیا حدیث لا کے امام مالک نے. امام مالک نے لکھا, امام ترمذی نے لکھا, امام ابو داود نے لکھا, ان گنت کتابوں میں اس کے علاوہ بھی موجود ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ جمعہ کا دن کیوں افضل ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ خلق آدم علیہ السلام, اس دن میں آدم کی ولادت ہوئی ہے. اچھا اب ایک منٹ سے پہلے میسج آئے گا, ہر 12 ربیع الاول کو میلاد منانے والوں, کیا تمہارا نبی ہر سال پیدا ہوتا ہے؟ آدم علیہ السلام ہر جمعے پیدا ہوتے ہیں. توجہ رکھیے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ایسا نہیں ہے, آدم علیہ السلام ایک ہی جمعہ کو تشریف لائے تھے, لیکن قیامت تک جتنے جمعے آئیں گے سارے افضل. پھر جمعہ کا دن عید ہے اسی وجہ سے ہے, تو وہ تو ایک جمعے کو آئے تھے. اب جب جمعہ ہے عید بھی ہے افضل بھی ہے. جب جمعہ ہے اللہ نے فرمایا اس کی نسبت آدم کی ولادت سے ہے, یہ جب آئے گا عید بھی ہوگی افضل بھی ہوگا. اب بتا جس نے ہاتھ جوڑ کے میرے نبی کا وسیلہ دے کے اپنی لغزش معاف کروائی ہے, وہ جناب حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائیں تو ان کی آمد کا دن جب آئے تب عید, جب آئے تب افضل. تو میرے آقا کی ولادت کا دن 12 ربیع الاول آئے تو وہ عید اور افضل نہیں ہو سکتی. کسی عالم کی لکھی بات کا جواب دینے کا مجاز میں نہیں ہوں. کوئی کچھ بھی لکھے, بات قرآن و حدیث کی کیجئے. سمجھ میں صاحبان بات. تو میرے بھائی یہ باتیں ہیں, ان کو ذہن میں رکھیے گا. بس آج کی حاضری یہیں پہ اختتام پذیر ہوتی ہے. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا آپ احباب کا سوال ہو میلاد کے حوالہ سے تو وہ آپ پیش کر سکتے ہیں.
आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।